بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ البقرہ کی بہت ہی زبردست اور سبق آموز آیات ہیں، اور ان کی بہت ہی پیاری تفسیر بیان کی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو کردار ہمارے سامنے مالک لایا ہے تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ دیکھیے، مالک نے بتایا کہ دو کردار ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کی دنیاوی لحاظ سے باتیں آپ کو بڑی ہی زبردست لگتی ہیں، دل موہ لینے والی، کیونکہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے بات چیت کرنے کی، زبان پر اس کو کنٹرول ہے، اور ایسے انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مخلص ہے، اور اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں انسانوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کر دوں گا۔ اس طریقے سے دعوے کرتا ہے تو لوگوں کو اپنی باتوں میں لے لیتا ہے۔ لیکن جب موقع آتا ہے آزمائش کا، اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کسی جگہ کا وہ ناظم بن جائے، حاکم بن جائے، یا کوئی اور چیز اس کے سامنے جب آ جائے، تو اس کے بعد ایسا پھرتا ہے کہ جیسے اس نے وہ باتیں کی نہیں تھی اس سے پہلے۔ اور اگر کوئی ڈرانے والا ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیسے تمہارے دعوے تھے اور کیسی تمہاری باتیں تھیں، اور آج تمہارا کیا حال ہو گیا ہے، ساری باتیں بھول گئے ہو، تمہارا حافظہ اتنا کمزور ہے، یا تم جان بوجھ کے تم نے آنکھیں پھیر لی ہیں، تو اس کے بعد اس کا جو وہ موٹا نفس ہے وہ آگے آ جاتا ہے۔ جھوٹی عزت، جھوٹا نام جو اس نے بنا لیا ہے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، وہ آگے آ جاتا ہے اور جم جاتا ہے اپنی اس بات کے اوپر، چاہے اس کی بات غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن جمع ہوا ہے، بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ مالک فرماتا اب یہ ہلنے والا نہیں ہے۔ اس کا علاج اب صرف ایک ہی ہے جو مالک نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ وہاں جب جائے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ یہ ایک کردار ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار پائے جاتے ہیں، خاص کر یہ جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں یا مذہبی لیڈر ہیں آج کل کے لحاظ سے، یا یہ عسکری ہیں، جو بھی ہیں، اتنی خیرخواہی کے دعوے کرتے ہیں کہ پتہ چلے گا کہ ان سے زیادہ کوئی ملک کا یا مسلمانوں کا خیرخواہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا وہ کردار ہے، مالک فرماتا ہے، جس نے اپنی جان کو گویا بیچ دیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ خالص اللہ کا بندہ ہے، اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے، اور مالک کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات وہ برداشت نہیں کرتا ہے، چاہے کوئی ایک بھی اس کا ساتھ نہ دے، ایک ہاتھ اس کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز ہم آواز نہ ہو، پھر بھی مالک کی بات کے اوپر جمع ہوا ہے، اور آخرت کے اوپر اس کی نگاہ ہے، جنت کا شوق ہے اور جہنم کا خوف رکھتا ہے۔ یہ دوسرا کردار ہے۔ تو اس دور کے اندر ہم نے جو اپنی آنکھوں سے یہ دو کردار دیکھے ہیں، ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، جس نے اپنی گویا کلیجہ نکال کے پیش کر دیا امت کے سامنے، اور اس طرح دعوت اٹھائی ہے توحید کی دعوت، رد شرک، اور بالکل انہی مخالفین بھی، ان کے بھی کتنے یہ بیان آئے ہیں، وہ کہتے تھے لگتا ہے اس دور کے اندر کوئی صحابہ کے دور کا آدمی آ گیا ہے۔ تو دوسرا اس کردار کی ضد جو ایک کردار ہے، وہ محمد حنیف کا کردار سامنے آیا ہے۔ بڑے بڑے دعوے تھے اس کے، موٹے اور بڑے دعوے، اور معصوم چہرہ، اور سادگی اور اخلاق، اور اللہ نے اس کو بولنے کی جو صلاحیت دی تھی، سب کچھ اس سے پہلے اس نے اپنی شخصیت کو منوایا، اور پھر اس طرح پچڑی سے اتارا مومنوں کی جماعت کو، اور مومنوں کو مشرک بنا کے سجدہ تعظیمی کا وہ شرک لے کے آ گیا، اور اس پر جم گیا، اور ہزار مرتبہ اس کو گویا سمجھایا گیا تو اللہ سے ڈرو، شرک لے آئے ہو۔ اسی کو تو شرک ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ اس طرح تشریح کرتا ہے سجدہ تعظیمی، وہ کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ نہیں، یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، لیکن اس بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ پھر اسی طرح جو گروپنگ کے اندر لوگ ہیں، ان میں بھی ہر گروپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دو آدمی ایسے ہیں اس کردار کے، محمد حنیف کے کردار کے۔ تو یہ معاملہ ہے جو آپس میں مومنوں کو ملنے نہیں دیتے ہیں، چرب زبان ہیں، اور 2 منٹ محفل میں بات نہیں کر سکتے، ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، اٹھ کے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور منہ سے ان کی جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کردار یہ ہے نا، یہاں آئے ہیں ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ
ایسے کرداروں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، مالک مخلص لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے دعوت اٹھی ہے، اس کو ہم اور آگے لے کے بڑھائیں، ہر طریقہ اختیار کریں، ویڈیوز، آڈیوز، سوشل میڈیا پورا استعمال کریں، لٹریچر کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، میگا فون کے ذریعے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ اس دعوت کو انشاءاللہ دیا جا رہا ہے، اس کو دیا جائے گا۔